اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا ہے، پھر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا ہے تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑ گئی جو زیور اور بہترین لباس میں آراستہ تھی۔ مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی، تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ مسلمان کی بیوی غم زدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر آیا تو دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا ہوا جو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے ڈرو، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو۔ بیوی بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت زن پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے گزر چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگر اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور روز 2 دینار دوں گا، اس طرح اپنی حالت کو درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، کسی نے اس کی بات نہ مانی، بالآخر مایوس ہو کر کسی دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 29ویں رات ہوئی، بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم مجھے مزدوری لا کر نہ دے سکے تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح اس نے یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہودی بولا، ٹھیک ہے، مگر میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں۔ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے کام پر گیا۔ دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی دروازہ کھولنے کے لیے باہر نکلی۔ اس نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو، ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے ان کی اشرفیاں ان میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں آیا۔ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار نکلی۔ جب اس نے سنار کو وہ اشرفی دی تو اس نے 1000 درہم عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کے وقت شوہر گھر آیا تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ آدمی بولا، میں یہودی کی دکان پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کے بجائے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر مرد مومن روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر زندگی گزاری، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ جزاک اللہ۔